فاتح بیت المقدس عظیم شخصیت کی تاریخ اور ان کے عظیم کارنامے اور ان کی عظیم اوصاف کو جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ الناصر صلاح الدین ابن نجم الدین ایوب، عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، یہی آپ کی شناخت ہے۔ آپ ایوبی سلطنت کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر ترقیت میں ہوئی۔ آپ کی زیر قیادت میں مصر، عراق، شام، یمن، حجاز، دیار اور باقر پر آپ نے کامیاب حکومت کی ہے۔ آپ کی اوصاف بے شمار اور لاتعداد ہے۔ آپ کے اوصاف کے متعلق تواریخ میں لکھا ہے کہ آپ بہادر بھی تھے، جذبہ جہاد سے لبریز بھی تھے، آپ سخی بھی تھے، آپ اہل علم بھی تھے، اہل علم سے محبت رکھنے والے بھی تھے، آپ حلیم الطبع بھی تھے، آپ بردبار بھی تھے، آپ نرم خو بھی تھے، آپ غریبوں، کمزوروں اور بے کسوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کرنے والے بھی تھے۔ یہی اوصاف ہے، نہ صرف کہ مسلمان بلکہ مسیحی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کارنامے بے شمار اور لاتعداد ہیں۔ ان گنت آپ کے کارنامے ہیں۔ ان تمام بڑے بڑے کارناموں میں ایک سب سے انوکھا اور نرالا کارنامہ آپ کا یہ ہے، سب سے بہتر اور سب سے عمدہ کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دست مبارک سے، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح دیا۔ آپ فاتح بیت المقدس بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جد و جہد اور قد و کاوش کو قبول فرمایا۔ سن 1187 عیسوی میں آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سن 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جمایا، اور جس وقت انہوں نے قبضہ جمایا 70,000 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کہیں سے کوئی قصر نہیں چھوڑا۔ لیکن 88 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس کو دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی گود میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا انسانیت کا لبادہ عطا کیا تھا، ایسا حلیم الطبع اور نرم خو اور بردبار انسان بنایا تھا کہ جب آپ فاتح بیت المقدس بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان اعلان کہا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم ادا نہیں کر سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو ٹوکا نہیں جا سکتا۔ آپ کا یہ عظیم کارنامہ کہ آپ نے عیسائیوں کے ناپاک چنگل سے، عیسائیوں کے ناپاک شکنجے سے بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور عیسائیوں کے ساتھ آپ کا یہ احسان عظیم کہ آپ نے بیت المقدس کی زیارت عام فرما دی، ہر موقع کے لیے، ہر شخص کے لیے، جو انسان جب جس وقت جس طریقے سے چاہے وہ بیت المقدس آ سکتا ہے اور زیارت کر سکتا ہے۔ یہ آپ کی بردباری، یہ آپ کی حلیم الطبع کی صفت کا ایک ثبوت ہے۔ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں 88 سال رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی زیر قیادت میں جب یہ مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آیا تو 761 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ مسلمانوں نے کوئی اتیاچار نہیں کیا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن
1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کے منصوبہ بندی سازش کے تحت فلسطین کی کچھ زمین کو یہودیوں کے قبضے میں دے دیا گیا، اور اس یہودیوں کے قبضے میں دے دیا گیا، اور یہودی جب سے فلسطین پر مسلط ہوئے، قابض ہوئے، 1948 سے لے کر اب تک 2023 تک معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو انہوں نے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے، 1.5 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے جان بحق کر دیا ہے۔ وہ مسلمان وہ تھے جو اسرائیلی فوج سے لڑنے نہیں جایا کرتے تھے، انہیں کوئی مطلب نہیں تھا، جو وردی دھاری نہیں تھے، جو اسرائیلی فوج کو روکا نہیں کرتے تھے، اور اگر فلسطینی فوجی کی بات کر لیں، لشکر کی بات کر لیں، تو ان کا کوئی شمار نہیں کیا جاتا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ، کتنے فوجیوں کو، کتنے وردی دھاریوں کے ساتھ انہوں نے ستم ڈھایا ہے، کتنوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیا، اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جس قدر حلیم الطبع تھے، ایسے ہی آپ ائمہ سے، علماء سے محبت رکھا کرتے تھے، اہل علم سے محبت رکھا کرتے تھے۔ آپ خود عالم دین ہیں، آپ خود دین کے سمجھنے والے، پڑھنے والے ہیں۔ آپ نے ایک موقع سے فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کبھی بغیر جماعت کی نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حاکم، کئی ملک جس کے قبضے میں ہو، جس کے وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، ان کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ اتنا اللہ کا ڈر، اتنا اللہ کا خوف رکھا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ساری زندگی میں کبھی بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا۔ جو مال جب جدھر سے آیا کرتا، آپ کمزوروں میں، بے کسوں میں، بے سہاروں میں، لاغروں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مزدوروں میں، مجبوروں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ کوئی مال اپنے پاس رہنے دیا ہی نہیں جس سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اولا نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے فوج میں تھے۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ بھی ایک بڑے بادشاہ اور ممتاز بادشاہ گزرے۔ مصر کو جب فتح کرنے کے لیے نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے لشکر بھیجا، فوج بھیجا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اس فوج اور اس لشکر کے حصہ تھے۔ گویا کہ مصر کے فتح کرنے میں آپ نے اہم رول ادا کیا۔ اسی مصر کے فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا، آپ کے انکل، آپ کے بڑے فادر شیر کوہ تھے، جن کی قیادت میں اللہ نے مصر کو فتح دیا۔ 564 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ 569 ہجری میں آپ نے اپنی جد و جہد اور کاوش سے، اپنے اخلاق اور کردار سے یمن کو فتح کیا۔ آپ نے دنیا کو یہ پیغام، یہ میسیج دیا کہ صرف تلوار کے زور سے ملک فتح نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق اور کردار سے بھی ملک فتح ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے 5 سال کی مدت میں یمن کو فتح کیا، 569 عیسوی میں۔ مسلمان بیت المقدس پر کوئی 1-2 سال حکومت نہیں کی ہے، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں کوئی 1-2 سال نہیں رہا، 761 سال، 800 سال کے تقریباً کم و بیش مسلمانوں کی حکومت رہی۔ آج یہ 70 سال کے اندر
اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا کے سامنے، فلسطینی مسلمانوں کو جس قدر ستایا گیا، فلسطینی مسلمانوں کو جس قدر مارا گیا، یہ تو دنیا اگر اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، دل کے آنکھ سے دیکھ لے، تو میں یہ کہوں گا، دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ وہ بہتر ہو رہا ہے، اس کے کالے کرتوت کی سزا مل رہی ہے، اس کو سزا دیا جا رہا ہے۔ حاضرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اللہ سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے بادشاہ تھے۔ ہم بیت المقدس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پاس بلایا، معراج کے لیے بلایا، ملاقات کے لیے بلایا، طائف کے غم کو دور کرنے کے لیے بلایا، سیر و تفریح کے لیے بلایا، تو اللہ نے دو مقدس جگہوں سے، بیت الحرام پاک اور پوتر، مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، ایسے ہی بیت المقدس بھی پاکیزہ اور محترم اور عظیم الشان جگہ ہے۔ اللہ چاہتے تو حضور پاک کو مسجد حرام سے اپنے پاس بلا لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے برکت والی جگہ مسجد حرام سے شروع کی اور برکت والی جگہ مسجد اقصی تک لے گئے، چونکہ دونوں جگہ پاک اور پوتر ہے، عظمت اور جلال والی ہے، مقدس جگہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے ابتدا کی، مسجد اقصی تک لے گئے اور مسجد اقصی سے سب سے بلندی پر لے گئے۔ اپنے ملاقات کے لیے اللہ نے جو راستہ چنا، جو منزل چنا، جو راہ چنا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر مسجد معلی تک، عرش معلی تک، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلایا، آپ کو اپنے پاس بلایا، تو تمام بارکنا حولہ لنریہ کے مطابق کہ تینوں جگہوں کا جو بابرکت جگہ ہے، مسجد حرام بھی بابرکت، مسجد اقصی بھی بابرکت، اور عرش معلی کا کیا کہنا، وہ بھی بابرکت، انوار و برکات سے وہ پر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مسجد حرام سے اپنے پاس بلا لیتے تو مسجد اقصی رہ جاتا، اگر صرف اللہ مسجد اقصی سے آپ کو بلا لیتے تو مسجد حرام رہ جاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی سفر میں تینوں برکات والی جگہ کا آپ کو سیر کرا دیا، آپ کو گھما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان بارکنا حولہ، اسی بات کا ثبوت ہے، یہ دونوں جگہ پاکیزہ اور پوتر ہے، اس لیے مسلمان بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے محبت کرتا ہے، اس لیے مسلمان اور بالخصوص فلسطین کے مسلمان اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں میری نظر میں سب سے اول درجے کے مسلمان فلسطین کے مسلمان، وہ آج بھی شوق شہادت لے کر فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کو وہ آج بھی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ ہمارے طریقے کا، ہمارے جیسا ان کا کمزور دل نہیں ہے، ہمارے جیسا ان کا کمزور ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان بڑا ٹھوس اور بڑا ہی مضبوط ایمان ہے۔ حاضرین، مسجد اقصی کی حفاظت ہر مسلمانوں پر ہے، اب وہاں فلسطین میں ہے، اس لیے فلسطین کے مسلمان آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس میں حفاظت کرنے والے تمام سپاہی، تمام کارکنان کی حفاظت فرمائے، تمام تنظیم کی حفاظت فرمائے، تمام جماعت
جماعت کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد و نصرت فرمائے۔ حاضرین، آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، مسجد اقصی کے لیے ضرور دعا کریں، بیت المقدس کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ چل رہا ہے، اللہ اس میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک اس جنگ کو ختم فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کو عزت کا تاج عطا فرمائے، اللہ پاک رسوائی، ذلت اور ہار سے حفاظت فرمائے، اور اس جنگ کو اللہ پاک جلد سے جلد ختم فرمائے۔